الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات نے انسان کو جیسے ہی دنیا میں بھیجا اور وہاں سے ہی نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ انسان اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے اللہ جل جلالہ کی مرضی پہ زندگی گزارے، تاکہ دنیا کے اندر وہ آسانی کے ساتھ گزار سکے اور آخرت کی کامیابی سے بھی ہمکنار ہو جائے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، وہاں سے انسانیت کو شروع فرمایا اور یہیں سے رسالت کو بھی شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ انسان جو ہے بھٹکنے سے بچ جائے اور انسان ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں سے جو سلسلہ شروع فرمایا وہ آخر تک ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتارا، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید کو نازل میں نے کیا ہے، منزل من اللہ ہے، اور لانے والا اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور جن کو دیا گیا وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو الف لام میم سے شروع فرمایا۔ الف کا مطلب ہے اللہ، یعنی نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور لام سے مراد ہے، مفسرین حضرات نے فرمایا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جسے روح الامین بھی کہتے ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں، پہلے بچہ ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کو الف لام میم سے شروع کیا تاکہ انسان جیسے ہی پہلے ہی بولنا شروع کرے تو اللہ رب العزت کے کلام پاک سے شروعات ہو جائے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ میری طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ساروں کا بادشاہ ہے، ویسے اللہ کا کلام سارے بادشاہوں اور سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید سے ہدایت ان کو ہوگی جو متقین ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے، اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اوصاف آگے چل کے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ سراسر ہدایت ہے اور سراسر انسان کی ہدایت کی رہبری کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی دنیا کے اسباب، دنیا کا کام جو ہے وہ بھی چلانے کے لیے ہمیں اپنا رہبر قرآن مجید کو بنانا ہے اور اسی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ اور قرآن مجید جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے،
روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج شیطانی وساوس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دور رکھتا ہے جو قرآن مجید کو تلاوت کر کے پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید جس طرح ظاہری جسمانیوں کے لیے بھی شفا ہے، جسم کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے، جیسے اللہ پاک نے پہلی سورت فاتحہ نازل فرمائی ہے، تو فاتحہ ام القرآن ہے، سارے قرآن کی ماں بھی ہے، اور جس مرض کے لیے پڑھ کر اس کو پھونکا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہر مرض کا علاج ہے۔ اگر کسی کو بخار ہے، کیسے قسم کا بھی بخار ہو، تو 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے 21 دفعہ سورت فاتحہ الحمدللہ آخر تک پڑھ کے آخر میں پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پانی پر بھی دم کر لیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور وہ پانی اس کو پلا دیں، انشاءاللہ العزیز اس کا بخار جو ہے وہ بھی رفع دفع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زندگی گزار کے اور دنیا کے اندر ہمیں اپنا وقت جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔